ایک مسلمان جن ایک ہندو لڑکی سے کرتا تھا محبت یا پھر لینا چاہتا تھا اس سے بدلہ۔ آئیے مل کر سنتے ہیں یہ سنسنی خیز اور پراسرار داستان۔ گیتا نہایت ہی غصے میں باہر نکلی تھی، لیکن پارکنگ تک پہنچتے پہنچتے اس کا غصہ جیسے جذبات بن کر آنکھوں سے بہنے لگا۔ ابھی وہ باہر کھڑی ڈرائیور کا انتظار کر ہی رہی تھی کہ وہاں پر اس کے سامنے ایک فقیر آ کھڑا ہوا۔ اس نے گیتا کے سامنے سوال کیا، بیٹی بہت دنوں سے بھوکا ہوں۔ اس کے انداز میں بہت عاجزی تھی۔ گیتا کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آ گیا۔ اس کی عمر 60 سال کے قریب ہوگی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا وہ کافی دنوں سے بھوکا ہے۔ گیتا نے پرس نکالا ہی تھا کہ اس کی کار آن کھڑی ہوئی۔ گیتا نے پرس سے چند نوٹ نکالے اور اس فقیر کے حوالے کرتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو گئی۔ اس کے سوار ہوتے ہی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ نوٹ دیکھتے ہی فقیر کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ گیتا نے بڑے بڑے نوٹ اس کے حوالے کر دیے تھے۔ دوسرے ہی پل اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ زیر لب بڑبڑا کر دعائیہ انداز میں بولا، جا بیٹی، اللہ تجھے ہدایت دے، آفتوں سے نجات دے۔ قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ضرور ہو کر رہتا ہے، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے، انسان پر آیا برا وقت اور آفات دعاؤں کی بدولت دور ہو جاتی ہے۔ تیز رفتاری بہت سارے حادثات کا موجب ہے۔ بعض دفعہ تو تیز رفتاری کے سبب انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسا ہی کچھ گیتا کے ساتھ بھی ہوا۔ کار میں بیٹھتے ہی گیتا کا دل پھر غم سے بھر گیا۔ اس کو رمیش کے ساتھ گزارے وہ سارے لمحات یاد آنے لگے۔ سوچتے سوچتے اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اچانک ایک تیز قسم کے جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ گاڑی سڑک پر لہرا رہی ہے اور ڈرائیور گاڑی سنبھالنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ اس کے چہرے سے بدحواسی ظاہر ہو رہی تھی۔ گیتا کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کار لہراتی ہوئی سامنے سڑک کے موڑ پر ایک پرانے برگد کے پیڑ سے ٹکرا گئی۔ کار کے ٹکراتے ہی گاڑی کا بونٹ کھل گیا اور ہارن کی تیز آواز سناٹے کو چیر رہی تھی۔ گاڑی کے پیڑ سے ٹکراتے ہی گیتا کا سر ڈرائیونگ سیٹ سے ٹکرا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر تک وہ بے ہوش رہی۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ڈرائیور اپنی سیٹ پر اوندھا پڑا ہوا ہے۔ شاید وہ مر چکا تھا یا بے ہوش تھا۔ اچانک گیتا کو فوری طور پر کسی خطرے کا احساس ہوا۔ پیٹرول کی بو بہت شدید تھی۔ گیتا نے باہر نکلنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکل کر تھوڑی دور گئی، اسے تیز دھماکے کی آواز سنائی دی۔ دھماکہ سنتے ہی گیتا اچھل پڑی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی کار آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھی۔ کار کے ساتھ ساتھ وہ پیڑ بھی جل رہا تھا۔ اچانک گیتا چونک پڑی۔ اس کے کانوں نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ وہ آواز ایک تیز سیٹی سے مل رہی تھی۔ پھر فضا چیخوں سے گونج اٹھی۔ ان چیخوں میں درد اور اذیت کا عنصر موجود تھا، جیسے کوئی کسی کو ذبح کر رہا ہو۔ وہ چیخیں ڈرائیور کی ہرگز نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غیر انسانی مخلوق اذیت میں مبتلا ہو۔ اچانک گیتا کی آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس پیڑ سے جلتے ہوئے سائے نہایت تیزی سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ سائے تھوڑی دور جا کر فضا میں تحلیل ہو گئے۔ اچانک گیتا ایک دوسرے دھماکے کی آواز سن کر اچھل کر دور جا پڑی۔ اس کا سر کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا تھا۔ اس نے اپنے سر سے ٹھنڈی شے کو بہتے ہوئے محسوس کیا اور پھر اس کو کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آنے پر گیتا کو اپنے جسم میں شدید قسم کی کمزوری کا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ سر میں نہایت شدید قسم کا درد محسوس ہونے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سر پر کوئی ہتھوڑے سے مار رہا ہو۔ آنکھوں کے گرد سرخ دھبے ناچ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جسم بالکل سن ہو گیا ہے۔ ایسے میں کچھ عجیب قسم کی آوازیں کانوں میں پڑ رہی تھی۔
جو ذہن پر ناگوار سا تاثر چھوڑ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں، ذہن پر دھند سی جمی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک وہ اچھل کر بیٹھی۔ وہ ہاسپٹل کا کمرہ تھا، سفید پردے چاروں طرف موجود تھے، کمرے میں بے حد ٹھنڈ تھی، لازماً وہ ٹھنڈ اے سی کی تھی۔ یہ لازمی طور پر ہاسپٹل کا پرائیویٹ وارڈ تھا۔ گیتا کو اس بات کی حیرت تھی کہ اگر وہ ہاسپٹل میں ہے تو اس کے ممی پاپا کہاں ہیں، اور نہ ہی خیال رکھنے والی کوئی نرس موجود تھی۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ اچانک اسے وہ حادثہ یاد آیا۔ حادثے کی یاد آتے ہی گیتا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا ڈرائیور یقینی طور پر مر چکا تھا۔ اچانک اس کو وہ سائے یاد آنے لگے جو جلتے ہوئے پیڑ سے باہر نکل رہے تھے۔ اس کی نظر اپنے ساتھ والے بیڈ پر پڑی، جس پر کوئی شخص چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ چادر سے اس کا سر ایسے ڈھکا ہوا تھا جیسے کوئی مردہ ہو۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب وہ کسی پرائیویٹ وارڈ میں نہیں، سیمی پرائیویٹ وارڈ میں تھی۔ گیتا کسی نرس وغیرہ کو بلانے کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اچانک وہ چادر ہلی، آہستہ آہستہ وہ چادر سرکنے لگی تھی۔ جیسے ہی چادر سرکی، اس کی پیشانی پر سفید سفید کوئی چیز حرکت کر رہی تھی۔ گیتا کانپ گئی۔ شاید کوئی خطرناک قسم کی بیماری والا مریض اس کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ اب وہ سفید چادر پوری ہٹ چکی تھی۔ اس کے سامنے جو منظر تھا، اس کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ ایک انسان تھا جس کا پورا جسم سفید سفید کیڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، ڈرائیور تھا جو کہ مر چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے گیتا کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سرخی تیرتی ہوئی نظر آئی۔ دو آنکھیں بہت زیادہ سرخ تھیں، جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ ان سرخ آنکھوں میں وہ کیڑے گھوم رہے تھے۔ اچانک اس نے بڑا سا منہ کھول کر ہنسنا شروع کر دیا۔ گیتا نے دیکھا اس کا منہ اور زبان کیڑوں سے بھری پڑی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ بستر سے نیچے اتر گیا۔ اس کے اترتے ہی اس کے پیروں میں ہلتے ہوئے کیڑے فرش پر رینگنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر گیتا کی چھت شگاف چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ پھر اس کے ذہن میں جیسے اندھیرا چھا گیا۔ آنکھ کھلی تو گیتا کو اپنی طبیعت کافی بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے حیرت اور خوف زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اپنے برابر والے بیڈ پر فضلو کو دیکھا تھا۔ اس کو اچھی طرح یاد تھا وہ مر چکا تھا، تو کیا اس کا بھوت دیکھا تھا اس نے؟ اس نے خوف بھری نظروں سے برابر والے بیڈ پر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک اس نے اپنے سامنے اپنے پاپا اور ممی کو موجود پایا تھا، جو اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور 2-3 ڈاکٹرز اور چند پولیس والے بھی موجود تھے۔ گیتا کو ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی ماں اس کے قریب آ گئی اور اس کے سر کو چومنے لگی۔ 2 دن بعد ہی گیتا کی ہاسپٹل سے چھٹی ہو گئی اور وہ اپنے گھر آ گئی۔ ہاسپٹل سے آنے کے بعد صرف وہ یہی سوچ رہی تھی، کہیں ایسا تو نہیں رمیش آیا ہو اور اسے نہ پا کر چلا گیا ہو۔ گیتا کو مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا گیا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ گیتا سونے کی نیت سے بستر پر پہنچ چکی تھی۔ گھر آنے سے رات تک گیتا صرف اور صرف رمیش کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چھت پر تھیں۔ اچانک وہ چونک پڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ ایک عجیب قسم کی مکڑی تھی جو چھت پر چپکی ہوئی تھی۔ وہ عام مکڑیوں سے بالکل مختلف تھی۔ اچانک اس کا سائز بڑھنا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کافی بڑی ہو گئی تھی، بالکل کسی چائے کے کپ کے برابر۔ اچانک گیتا کا منہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھل گیا۔ اس نے بند کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ اسی پل وہ مکڑی دھپ سے اس کے کھلے منہ میں جا گری اور وہ مکڑی اس کے منہ میں چلی گئی۔ پھر اس کو ایسا لگا کہ اس کے ساتھ کوئی لیٹا ہوا ہے۔ گرم سانسوں کی آواز اس کو اپنے کانوں کے پاس آتی محسوس ہو رہی تھی۔ گیتا بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ اٹھی اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ کو کسی نے چھوا ہے۔ صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت گرم ہاتھ، بخار زدہ ہاتھ
اس کی کلائی کو تھام رہا ہو۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی تپتا ہوا لوہا اس کے ہاتھ آ گیا ہو۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اچانک گیتا کے کمرے میں گلابوں کی مسحور کن خوشبو پھیل گئی تھی۔ گیتا کی والدہ جب اس کے کمرے میں داخل ہوئی، یہ دیکھ کر چونک گئی۔ گیتا اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی ہے اور ایک نہایت ہی مسحور کن خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا ہے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ گیتا کے چہرے پر کچھ ہے۔ جیسے وہ آگے بڑھی، اس نے دیکھا ایک سیاہ رنگ کی مکڑی گیتا کے چہرے پر جھومر بن کر بیٹھی ہے۔ لکشمی دیوی یہ دیکھ کر کانپ گئی۔ جیسے ہی اس نے آگے بڑھ کر مکڑی کو ہٹانا چاہا، اس کے حلق سے زوردار چیخ نکلی۔ ایسا لگا جیسے اس نے مکڑی کو نہیں، جلتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ وہ چلاتی ہوئی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ پھر اس کو حیرت کا ایک شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ گیتا اس کو فریج کے پاس کھڑی نظر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک بڑا سا جگ تھا جو اس نے لکشمی دیوی کے دیکھتے ہی دیکھتے منہ سے لگا لیا تھا۔ لکشمی دیوی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ وہ پانی گیتا نے گٹاگٹ پی لیا تھا۔ اتنی نازک سی دھان پان سی لڑکی، یہ کیسے ممکن تھا؟ ان کو یقین ہو گیا کہ ان کی بیٹی پر کسی بری چیز کا سایہ ہے۔ جیسے ہی وہ تشویش کی حالت میں باہر آئی، اپنے شوہر کو پورا ماجرا سنا دیا۔ وہ دونوں پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر نکلے تو مالی وہاں موجود تھا۔ وہ کہنے لگا، صاحب آپ سید بابا کو بلا لیں، وہ بٹیا کو ٹھیک کر دے گا۔ تو لکشمی دیوی کہنے لگی، ایک مسلمان کیسے ٹھیک کر سکتا ہے ہماری بیٹی کو؟ تو راجیو شکلا نے کہا، ہاں مجھے یقین ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دیں گے۔ مالی سید بابا کو بلانے چلا گیا تھا، جو اسی کے ہی محلے میں رہتے تھے۔ سید بابا کی کہانی بھی عجیب تھی۔ ان کا اصل نام سید علی تھا۔ آج سے 20 سال پہلے ان کی بیٹی شدید بیمار تھی، مرنے کے قریب آ چکی تھی۔ پھر ان کو کسی بزرگ کا سایہ نصیب ہو گیا۔ پھر ان کی دعاؤں کی برکت سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اسی کے بعد وہ اسی بزرگ کے ہو کر رہ گئے۔ ان کے آستانے کا فیض تھا۔ آج وہ روحانی علوم سے مالا مال تھے۔ جیسے ہی وہ ان بابا کے گھر میں داخل ہوئے، وہ دونوں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس قدر سادہ اور دل میں اتر جانے والی شخصیت تھی۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بزرگ بلند آواز میں بولے تھے، وعلیکم السلام۔ گیتا کے منہ سے خود بخود مردانہ آواز نکلی تھی۔ گیتا کے منہ سے سلام کا جواب سن کر راجیو اور لکشمی دونوں چونک پڑے تھے۔ کیوں تنگ کر رہے ہو میاں اس بچی کو؟ سید بابا مسکرائے، تم سے مطلب؟ میاں، یہ بچی بھی انسان اور بے گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ بے گناہ؟ گیتا نے جواب دینے کے بجائے ہنسنا شروع کر دیا۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے، بابا نے غصے سے کہا، اور دوسرے پل انہوں نے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے گیتا کی جانب پھونک ماری، اس کے حلق سے چیخ نکلی اور اس نے بیڈ پر تڑپنا شروع کر دیا۔ کون ہو تم؟ بابا غصے سے کہنے لگے۔ گیتا اب سنبھل چکی تھی۔ جواب دینے کے بجائے اس نے منہ کھولا تھا۔ منہ کھولتے ہی جو منظر سامنے آیا تھا، اس کو دیکھ کر لکشمی کی چیخ نکل گئی۔ وہ بہت سے چھوٹے چھوٹے سے سانپ تھے جو اس کے منہ سے نکل کر فرش پر رینگنے لگے تھے۔ پورے کمرے میں چاروں طرف سانپ ہی سانپ تھے۔ سانپوں کو دیکھ کر وہ دونوں تو نکل بھاگے تھے، لیکن سید بابا اسی جگہ کھڑے تھے۔ سید بابا مسکرائے اور بولے، یہ شعبدے اور مکاریاں صرف بچوں کو متاثر کر سکتے ہیں، مجھ کو نہیں۔ اب دیکھو۔ بابا نے کچھ پڑھ کر پھونکا ہی تھا کہ فرش سے نیولے نکل کر ان سانپوں کو کھانے لگے۔ بابا کی آنکھیں بند تھیں اور وہ زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے ساتھ ہی انہوں نے پھونک ماری اور گیتا کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ بیڈ پر تڑپنے لگی تھی۔ مجھے بچاؤ، جسم بہت جل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آگ ہو۔ گیتا کے منہ سے مردانہ آواز نکل رہی تھی۔ اس کی بات سن کر بابا مسکرا کر بولے، شہزادے اب کھل جاؤ ورنہ آگ تم کو جلانا شروع کر دے گی۔ گیتا کے چہرے سے تکلیف کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کے والدین اب کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ نیولے سانپوں کو کھا کر غائب ہو چکے تھے۔ میرا نام اشکر ہے اور میں ایک جن ہوں، گیتا میں موجود جن نے کہا۔ مسلمان ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے، جن نے تکلیف سے کہا۔ تم اس کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اس کی گاڑی کی ٹکر سے میرے پورے خاندان والے جل گئے۔ میری قسمت تھی
جو میں بچ گیا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اس بے قصور کو مارو، اس کا کوئی قصور نہیں، بات اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے تو سچ بولو۔ سید صاحب غصے سے دہاڑے۔ گیتا چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کو روز اس پیڑ سے گزرتے ہوئے دیکھتا تھا، جب سے اس کو دل دے بیٹھا تھا، چاہت پیدا ہو گئی تھی اس کے لیے۔ حادثے والے دن بھی یہ ادھر سے گزری تھی اور میری قسمت تھی جو میں بچ گیا اور بر وقت اس پیڑ سے نکل سکا، لیکن میرے گھر والے جل گئے۔ اشکر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے افسوس ہے تمہارے گھر والوں کا، تم اس کو کب کا مار چکے ہوتے اگر اس سے محبت نہ کرتے ہوتے۔ ایسی ہی بات ہے نا؟ بابا نے سنجیدگی سے کہا، ہاں میں اس سے نفرت نہ کر سکا مگر اس کے جسم پر قبضہ کر لیا۔ نہیں، اس حادثے میں اس کا کوئی قصور نہ تھا، ویسے بھی ہمارے مذہب نے کسی بے گناہ پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کرنے کی تاکید کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کیا تھا، اور میں چاہتا ہوں تم اسے معاف کر دو۔ سید بابا کے منہ سے یہ سب سن کر راجیو اور لکشمی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کا دل ایک عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا دی ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ گیتا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پھر اس کے لب ہلے، مجھے معاف کر دیں، میں چلا جاتا ہوں اس کے جسم سے، میں بھول گیا تھا میں اتنے مہربان اور محبت کرنے والے نبی کا امتی ہوں جو خود پر ظلم کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ اس کی بات سن کر سید بابا مسکرانے لگے تھے، ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ پھر بابا نے گیتا کو بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا تو آہستہ سے اس کے قریب گئے اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنے لگے تھے۔ اب تمہاری بچی اچھی ہو گئی ہے، اب اللہ کا شکر ادا کرو۔ بابا مسکرا کر راجیو شکلا سے مخاطب ہو کر بولے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر جانے لگے تھے، اسی پل ہی وہ ان کے سامنے آ گئے اور کہا کہ ہم پہچان گئے ہیں اللہ کون ہے، اور اب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ راجیو شکلا اور لکشمی اب مسلمان ہو چکے ہیں اور گیتا نے بھی توحید کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ رمیش کا ہاسپٹل میں ہوش آنے کے بعد دماغی توازن بگڑ گیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ اشکر جن آج بھی غزل سے محبت کرتا ہے، گیتا کا نام غزل ہے اب، اور جب تک زندہ رہے گا کرتا رہے گا۔ وہ پیڑ جہاں سے پہلی بار اشکر نے غزل کو دیکھا تھا، آج بھی جلی حالت میں موجود ہے۔